الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اس کو ذکر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسنون صنعا. اور اس سے پہلے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت میں انہیں سوائے ناکامی اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی ان کی محنت، مشقت، ریاضت
آخرت میں کسی کام کی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان کے اندر اخلاص ہے، جذبہ ان کا صحیح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، لیکن ان کا راستہ صحیح نہیں، ان کا راستہ غلط ہے۔ راستہ صحیح نہ ہو، غلط ہو، کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، تو آدمی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ کوئٹہ جانا ہو، حیدرآباد کی بس پر بیٹھ جائیں، ساری دعائیں پڑھ لیں، جتنی مرضی دعا کر لیں، اس لیے کہ آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس طرف گاڑی جا رہی ہے اس میں آپ بیٹھے نہیں، کیسے پہنچیں گے؟ بہت سارے ہندو، عیسائی جو اپنے گرجوں میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اور بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ بعض تو ہندوؤں میں ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ سال ہا سال وہ بولتے نہیں، بات نہیں کرتے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، مسلمان ہی تھا، لیکن اس کی ایک سوچ تھی، 12 سال تک اس نے گفتگو نہیں کی، بولا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے اس کو مارا، پیٹا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تھانے چلا گیا، تھانے والوں نے مارا، پیٹا، لیکن اس نے بات نہیں کی، 12 سال تک گفتگو نہیں کی، اور کام اس کے سیدھے نہیں تھے۔ تو پتہ چلا کہ بعض لوگ مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا۔ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بعض ایک ٹانگ پہ کھڑے، محنت تو ہے، ان کے اندر اخلاص ہے، لیکن راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ راستہ انہوں نے اپنی مرضی سے چن لیا۔ راستہ ٹھیک ہو اور اخلاص ہو، پھر بات بنتی ہے۔ اگر راستہ ٹھیک ہے، اخلاص نہیں، جذبہ صحیح نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، راستہ ٹھیک ہے تو بھی بات نہیں بنے گی۔ کچھ لوگ ایسے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا، راستہ انہوں نے دیکھنے کے اعتبار سے ٹھیک چنا، لیکن اندر میں کھوٹ تھا، اندر میں اخلاص نہیں تھا، تو وہ بھی ناکام ہو۔ تو پتہ چلا کامیابی کے لیے 2 چیزیں ہیں، راستہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہو، اخلاص بھی ہو، پھر بات بنے گی۔ بہت بڑے محدث ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہماری ساری احادیث کی کتابوں میں ان کی روایات ملتی ہیں۔ بہت صاحب علم تھے، انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں تو اپنے علم میں تھا کہ میرے یہ لکھنا، یہ پڑھنا، یہ بحث، یہ گفتگو، یہ کلام، لیکن وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئی، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئی۔ اچھا تو پھر کیا کام آیا؟
کہا بس وہ رات کے آخری پہر میں جو اللہ نے چند رکعت اٹھ کر پڑھنے کی توفیق بخشی انہی سے کام بنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رات کو اٹھنا ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے تو ہے نہیں، یعنی اس اٹھنے کے لیے تو کوئی آذان بھی نہیں ہے نا، اس اٹھنے کے لیے تو کوئی آذان بھی نہیں ہے، یہ اٹھنا تو دل کی آذان پر ہے۔ دل میں سچا جذبہ ہے، تڑپ ہے تو یہ اٹھے جائے۔ تو کہا کہ یہ اٹھنے کی برکت سے چند رکعتیں جو پڑھی ان کی برکت سے اللہ نے کام سیدھا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، دو چیزیں، راستہ بھی سیدھا اور اخلاص بھی ہو، اور انہی دو چیزوں سے اعمال میں وزن ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھے، دینی کتب لکھتے تھے، دینی کتب لکھتے تھے، تصنیف کرتے تھے، احادیث لکھنا، قرآن پاک کی آیات لکھنا اور مسائل کی چیزیں لکھنا۔ تو ایک دن لکھتے لکھتے تھوڑا سا رکے تو قلم پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، قلم پر آ کر مکھی بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ اب انہوں نے ہاتھ روک لیا کہ یہ خود اٹھے گی تو پھر لکھوں گا۔ جب وہ اٹھی تو پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں کوئی ایسی بات کہ بھی یہ بھی کوئی عمل ہے۔ جب انتقال ہوا تو کہا کہ آپ کے ایک عمل کی برکت سے ہم آپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے آپ کے قلم پر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اس نے سیاہی چوسنا شروع کر دی۔ آپ نے اس خیال سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تم نے ہماری اس ادنا سی مخلوق پر رحم کیا، آج ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خیر کا کوئی کام بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، نیکی کا کوئی کام بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے اس کو کر لینا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے وہ ہر بچے کا منہ دیکھتی ہے کہ کہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں، ہر ہاسپٹل میں جاتی ہے، ہر تھانے میں جاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، جس نے اس کے بیٹے کی طرح کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کو پکڑتی ہے کہ کہیں یہ تو نہیں۔ بس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا بیٹا مل جائے۔ جسے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مقصود ہوتی ہے، تو بس پھر وہ کوئی خیر کا کام چھوڑتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، پتہ نہیں اس کی برکت سے اللہ میرا کام بنا دیں، پتہ نہیں اس کی برکت سے اللہ میرا کام بنا دیں، اور پھر ڈرتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے۔ شیطان گھمنڈ پیدا کر دیتا انسان کے اندر کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا۔
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، آخری عمر میں اور بیماری میں، آخری وقت میں سخت بیمار ہو گئے، تو مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں حضرت کی تیمارداری کے لیے گیا، پوچھنے کے لیے۔ جب میں گیا تو پتہ چلا کہ حضرت کی طبیعت خاصی ناساز ہے اور ملاقات بند ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا۔ مجھے پتہ چلا تو میں کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو ان کی راحت مقصود ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں واپس ہونے لگا تو حضرت کو اطلاع ہو گئی کسی طریقے سے کہ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تو اپنے جو قرب و جوار میں ساتھی تھے ان سے فرمایا کہ انہیں بلا لو، انہیں بلاؤ۔ فرمایا کہ میں گیا تو مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے، مجھے دیکھ کے رونے لگے اور میرا ہاتھ لے لیا اپنے ہاتھ میں۔ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری کچھ ہو رہا ہے، ہمارا کام اتنا پھیل رہا ہے، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنی نقل و حرکت ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ استدراج تو نہیں، یعنی صرف چلت پھرت ہی ہے اور اندر میں اس میں کوئی اللہ کے ہاں مقبولیت نہ ہو۔ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ جو استدراج میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آتا، انہیں تو کبھی یہ ڈر لگتا ہی نہیں، ان کو تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں آتا، وہ تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا، اتنی دنیا ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ آپ کا یہ ڈرنا، آپ کا یہ خوف اور آپ کی یہ آہوزاری، یہی اس بات کا اخلاص ہے اور ثبوت ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کام مقبول ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں صرف اعمال سے بات نہیں بنے گی، اعمال کے ساتھ اخلاص بھی۔ بہت سارے اعمال کرنے والے عمل کرتے ہیں، ان کا عمل منہ پر مار دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے عالم، شہید، سخی، تو اخلاص شرط ہے، اخلاص۔ اب اخلاص کیسے ہوگا؟ اخلاص کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہر عمل کرنے کے بعد ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں کہ یا اللہ پاک اپنے کرم سے میں نے یہ عمل تو کر لیا، لیکن جیسے آپ کی شایع نشان ہونا چاہیے تھا ایسے ہوا نہیں، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ دیکھیے 22 بلکہ 44 لاکھ مربع میل کا سربراہ، 44 لاکھ مربع میل کا سربراہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وضو کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ توجہ کرو بھائی، میں آپ کو ایسے وضو کر کے دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔
اگر کوئی غلطی ہو تو بتائیں. اب ذرا سوچیں کہ کوئی اتنا بڑا سربراہ ہو، اتنا بڑا آدمی ہو، اور جس کی اتنی لمبی چوڑی حکومت ہو، وہ یہ عمل آج ہم کسی کو نہیں دکھا رہے عمل وضو کر کے. اگر کہیں بھئی نماز ذرا دکھانا، سنانا، نماز پڑھ کے دکھانا، نہیں میرے عزیزو، دین میں جو شرما گیا اور جس نے دین میں یہ سمجھا کہ میں یہ کروں یہ تو میری توہین ہے، وہ مارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے اسے دیکھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے. اس نے اپنی توہین سمجھی کہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا اور میری توہین ہو گئی. اندر میں تکبر تھا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، صرف عبادت بھی تکبر پیدا کرتی ہے، صرف علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے. ہاں، عبادت تو شیطان کی کم نہ تھی. شیطان نے کتنی عبادت کی، بہت عبادت کی. علم بھی بہت تھا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیطان میں 3 عین تھے. عالم تھا، علم بہت تھا، عابد تھا، عبادت اتنی کی کہ عبادت کے بلبوتے پر فرشتوں میں شامل ہو گیا. عارف تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا. اگر عشق ہوتا تو بس پھر کہاں اور سر تسلیم خم. پھر اس کی حجت، اس کی تعویل، اس کی لاجک، اس کا فلسفہ یہ نہیں. جس میں عشق ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بس یہ حکم ہے، بس ہو گیا. فرمایا عارف تھا، عالم تھا، عابد تھا، عاشق نہیں تھا. اس وجہ سے برباد ہو گیا. تو بعض دفعہ صرف عبادت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے. علم بھی ہلاک کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے. جب تک کہ کسی صحیح اہل اللہ سے، اللہ والوں سے تعلق قائم نہ ہو، اس وقت تک یہ اندر کا نفس اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتا. ہاں، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتا. جگہ جگہ مسائل کھڑے کرتا ہے، جگہ جگہ مسائل کھڑے کرتا ہے. جب کسی صحیح جگہ سے تعلق ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آدمی ان کے سامنے پیش بھی ہو، اپنے حالات بھی ان کو بتائے، پھر جا کر کے بات بنتی ہے. ایسے بات نہیں بنتی. تو آپ نے فرمایا کہ میاں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تعریف جتنی مرضی کر دیں بڑے خوش ہوں گے. جہاں ہمیں کوئی خیر کی بات، صحیح بات جو واقعتاً ہم غلط کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے تو برا لگ جائے گا. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے نفس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، برداشت نہیں کرنا چاہتے. یہی تو بات ہے کہ اہل اللہ سے تعلق کسی لیے ہے کہ اندر مٹ جائے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میاں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کہا میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے. کہا میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کرے ایسا ہی ہو. ساری زندگی سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں، ساری زندگی سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں. اب علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، درگزر کرنے والے تھے. اتنی سی بات پر آپ نے ایسی بددعا دے دی
کہ اس کا ہاتھ ختم ہو گیا؟ ایسا کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ تکبر کیا، اہانت کی۔ اگر آپ فوراً یہ سزا نہ دیتے اس کو تو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا۔ آپ نے یہ سزا دے کر کے اس کا ہاتھ تو محتاج ہو گیا، لیکن کفر سے بچ گئے، ایمان بچ گیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔